नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस्सलाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। मोहतरम हज़रात, आज मैंने नमाज के हवाले से एक आलिम दीन सुना जो ये कह रहा था कि भाई अहनाफ हज़रात जो हैं वो नमाज जब कानों पे हाथ लगाते हैं इस तरह लगाते हैं, इस तरह लगाते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, तौहीन कर रहा था। तो मैंने उसे तो कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने अपने आका की अहादीस कुछ पेश करनी है। ख़यानत नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह बाज़ लोग कर लेते हैं। अहनाफ का मसलक बताऊँगा और मैं अहनाफ के जितने बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो हनफी बुज़ुर्ग हैं, वह ख़्वाह किसी मसलक से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी किताबों से मैं इस्तिफ़ादा हासिल मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सारी चीज़ें पेश करूँगा। आज का जो मेरा मौजू है वो है कि हाथ हम कहाँ तक उठाएं और कहाँ तक हदीस जो हमें मौसूल हुई हैं, कांधों तक हाथ उठाना है या कानों तक हाथ उठाना है। इंशाअल्लाह ताला उसकी मैं चंद मिनटों में तशरीह करूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप तवज्जो से मसाइल सुनें, बजाय कि कोई बात करें। बाज़ होते हैं अक़ीदे की बुनियाद की वजह से वो गालियाँ देते हैं, मेहरबानी करें गालियाँ न दें। मैं भी इंशाअल्लाह ताला किसी को गालियाँ नहीं दूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है जो मसले हैं हमारे इंशाअल्लाह ताला अहनाफ के, वो ज़रूर बताऊँगा। और आपको इंशाअल्लाह ताला यकीन हो जाएगा कि अहले सुन्नत अहनाफ जो हैं, इनके मज़ाहिब को, इनकी जो नमाज के मसाइल हैं या दूसरे भी, अल्लाह पाक ने हमें ये इस बात से ज़रूर नवाजा है कि हम लोग जो भी अमल करते हैं वो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान होता है हम उसके मुताबिक करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये मैं अब हाथ उठाने का, फिर इसके बाद बांधने का तरीका, फिर क़िरत जो है, फिर रफ़ा यदैन है, सारी बातें इंशाअल्लाह ताला करता रहूँगा। लेकिन मैंने पहले बात जो है वो इस हवाले से करनी है। आपसे गुजारिश है कि आप ये बातें तवज्जो से सुने। मेरा अक़ीदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं आखिरी नबी मानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई आएगा और ना कोई आ सकता है। अगर किसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद किसी ने कोई दावा किया तो वो झूठा और कज़्ज़ाब है। हमारे नबी सच्चे नबी हैं। और इसी जिद्दोजहद के सिलसिले में हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना जो किरदार किया, उन्होंने किया है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हूँ। और वो बुज़ुर्ग हैं, मैं उनके कदमों के खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। और ना मैंने इल्म आपको दिखाना है कि मैं इतना बड़ा आलिम हूँ। मेरे कई दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़े हैं, वो मुझसे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, लेकिन मैंने सिर्फ चंद बातें आपको ये बतानी हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, अब पहली चीज़ जो है वो मुस्लिम शरीफ से मैं हदीसें पेश कर रहा हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इन हदीस पर मैं जरा भी करूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, ये अहादीस जो मैं पेश कर रहा हूँ, इस पे एक बात याद रखें कि इमाम मुस्लिम ने जो बाब बांधा है वो बाब है बाबो इस्तिहबाब रफ़इल यदैन हज़वल मनकबैन मा तकबीरतिल इहराम वर्रकूअ व फिर रफ़इ मिनर रकूअ। तकबीर इहराम के साथ रकू में और रकू से सर उठाते वक्त कंधों तक रफ़ा यदैन करने का इस्तिहबाब, यानी ये अमल मुस्तहब है। ये हदीसें इसी जगह हैं। रफ़ा यदैन की बाद में बातें करूँगा। हदीसें मैं सारी ज़िक्र कर देता हूँ जो हज़रत इमाम मुस्लिम ने फ़रमाया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है और मैं ये सनद पेश कर देता हूँ। हज़रत इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, हद्दसना यहया तमीमी व सईद इब्न मंसूर व अबू बकर इब्न अबी शैबता व अमरुन नाकिदु व ज़ुहैर इब्न हरबिन वब्न नुमैरिन कुल्लुहुम
अन सुफियान इब्न उयैनता वल्लफ्ज़ लियहया क़ाला हद्दसना सुफियान इब्न उयैनता अन ज़ुहरी अन सालिम अन अबीही। ये सनद है जो यहाँ तक पहुँची है। उसके बाद अन अबी जो लफ्ज़ है ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि हज़रत सालिम जो हैं वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। वो फरमाते हैं कि वो अपने बाप से रिवायत करते हैं, यानी अब्दुल्लाह इब्न उमर से आप फरमाते हैं रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इफ्ततह अस्सलाता रफ़अ यदैहि हत्ता युहाज़ी मनकबैहि वकीला अन यरकअ फ़इज़ा रफ़अ मिनर रकूअ वला यरफ़अहुमा बैन सजदतैन। आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप जब नमाज शुरू करते तो हाथों को कंधों तक बुलंद करते, इस तरह रकू में जाने से पहले और रकू से सर उठाते वक्त और दो सजदों के दरमियान नहीं करते थे। यानी इसमें इन्होंने मैंने रफ़ा यदैन के बाद में दलाइल देने हैं दूसरे जो हैं, पहले तकबीर तहरीमा की बात, यानी आप फरमा रहे कंधों तक मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। ये भी हदीस है। ये हदीस जो है 765 नंबर हदीस है। और उसके बाद 766 नंबर हदीस भी वो भी यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाथ उठाते तो कंधों के मुकाबिल रफ़ा यदैन करते थे। उसके बाद 767 नंबर भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। वो फरमाते हैं जब नमाज पढ़ने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते तो फिर क्या होता, कंधों के बिलमकाबिल रफ़ा यदैन करते और फिर अल्लाहु अकबर कहते। ये थी जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अहादीस हैं। हमारा कोई एतराज़ नहीं है इन अहादीस पर, याद रखें। अब जो ये अहादीस हैं इनको याद रखें कि कंधों तक क्यों हाथ उठाते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हदीस इंशाअल्लाह ताला मैं अबू दाऊद शरीफ से आपको दिखाऊंगा और उसमें इंशाअल्लाह ताला आप तवज्जो से सुने। अब मैं अपनी बात करता हूँ कि हम लोग क्यों करते हैं। अब दूसरी हदीस जो 768 हदीस है, ये याह्या बिन याह्या क़ाला हद्दसना खालिद इब्न अब्दिल्लाह अन खालिद अन अबी किलाबता अन्नहु रआ मालिक कब्नल हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन इज़ा सल्ला कब्बरा सुम्मा रफ़अ यदैहि व इज़ा अरादा अन यरकअ रफ़अ यदैहि फ़इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रकूअ रफ़अ यदैहि व हद्दसा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यफ़अलु हकज़ा। ये हज़रत अबू किलाबा कहते हैं कि उन्होंने हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि जब वो नमाज शुरू करते तो अल्लाहु अकबर कहकर रफ़ा यदैन करते और जब रकू में जाने का इरादा करते तो रफ़ा यदैन करते और जब रकू से सर उठाते तो रफ़ा यदैन करते। उन्होंने इस हदीस को भी बयान फरमाया है। लेकिन अगली बात जो मैं कहने वाला हूँ कि हज़रत मालिक बिन हुवैरिस ने हाथ कहाँ तक उठाए, ये अगली जो हदीस है 769 नंबर हदीस है। ये हज़रत नसर बिन आसिम ने वो हज़रत मालिक बिन हुवैरिस से वो फरमाते हैं कि अन्नहु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा कब्बरा रफ़अ यदैहि हत्ता युहादिया बिहिमा उज़ुनैहि व इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रकूअ फ़क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा मिस्ल ज़ालिक। फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहते तो दोनों हाथों को कानों के मुकाबिल करते थे, कानों के मुकाबिल करते थे। तो इससे क्या साबित, कानों के यानी हाथ मुकाबिल उठाते थे कानों के मुकाबिल। और उसके बाद फरमाया जब रकू में सर उठाते तो उधर भी सामी अल्लाहु लिमन हामिदा कहते हुए भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल करते थे। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम इमाम मुस्लिम ने एक और सनद से ये हज़रत मालिक बिन हुवैरिस से ये हदीस है 770। इसकी भी सुनने मोहम्मद बिन मुसन्ना हद्दसना इब्नु अबी अद्दी अन सईद अन कतादा बिहाज़ल इसनाद, इस सनद के साथ अन्नहु रआ नबीयल, यानी इस सनद कौन से, हज़रत मालिक बिन हुवैरिस। वो फरमाते हैं कि अन्नहु रआ नबीयल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल हत्ता युहादिया बिहिमा फुरुआ उज़ुनैहि, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हज़रत मालिक बिन हुवैरिस फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानों की लौ तक
ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے میں یہ دیکھا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ جب اٹھاتے تو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع یدین اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یہاں ایک بات یاد بھی رکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ جس طرح حضرت مولانا زبیر علی زئی صاحب نے اپنی یہ کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے حضرت کی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ ہاتھ لگانا، یہ کتاب میرے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ یہ حضرت صاحب، یہ زبیر علی زئی صاحب کتاب نماز نبوی، آپ نے لکھا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کانوں کو پکڑنا چاہیے، یہ بدعت ہے۔ بھیا ہم کانوں کو پکڑنے کی بات کہاں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کانوں کے برابر کرو ہاتھ۔ یہ تھی مسلم شریف کی احادیث جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا کیا موقف ہے کہ ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، حضرت مالک بن حویرث کرتے ہیں کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے۔ اب میں دوسری بات یہ ہے، اب اس میں میں ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانوں کی لو تک کیوں ہاتھ اٹھائے اور کندھوں تک کیوں اٹھائے، وہ ہماری معید جو حدیث ہے اس سے الحمدللہ یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد شریف ہے، ابو داؤد شریف کی جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں، وہ پہلی حدیث جو میں الحمدللہ پیش کرتا ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اس کے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ وہ حدیث جو حضرت وائل بن حجر سے ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 720 نمبر ہے۔ اس حدیث میں حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو سند بیان کر کے آپ فرماتے ہیں، جبار بن وائل انہوں نے اپنے باپ سے، وہ فرماتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے باپ وائل بن حجر سے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک دیکھا نبی پاک انہو ابصر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین قام الی الصلاۃ رفع یدیہ حتی کانتا بہیال من کی بیہ وہذا بہمہامہ اذنیہ ثم کبرا، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ وہ کندھوں کے برابر ہوتے، لیکن آگے جو فرمایا انگوٹھے کانوں سے لگ جاتے تو تکبیر کہا کرتے۔ اب اس بات سے بھی الحمدللہ یہ بات ثابت ہو گئی، ہم کندھوں کے نہیں، ہم کہتے ہیں انگوٹھوں کی بات ہماری ہے، تو فرمایا ہاتھ تو اٹھاتے تھے کندھوں کے برابر، لیکن جو انگوٹھا ہوتا تھا وہ کانوں سے لگ جاتا تھا۔ ایک تو یہ، دوسری حدیث جو معید حدیث ہے ہماری تائید کے لیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رفع یدین اصل جو ہے وہ کانوں تک ہی ہے، دوسرا جو کندھوں تک ہے وہ اگرچہ احادیث ہے لیکن اس کی مجبوری حضرت وائل بن حجر نے یہ حدیث بیان کر کے بتا دی۔ یہ حدیث ہے 723 نمبر، 23 نمبر حدیث ہے، 723 نمبر۔ حضرت عثمان بن ابی شیبہ حدثنا شریک عن عاصم بن قلیب عن ابیہ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حیال اذنیہ قال ثم اتیتهم فرأیتهم یرفعون ایدیہم الی صدورہم فی افتتاح الصلاۃ برانس و اکسیتن۔ اب یہ حدیث واضح ہو گئی۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور ان کا بیان ہے کہ پھر میں حاضر خدمت ہوا تو میں نے لوگوں کو دیکھا وہ نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھ سینوں تک اٹھاتے اور ان کے اوپر جبے اور کمبل وغیرہ ہوتے تھے، جبے اور کمبل وغیرہ۔ اب کندھوں تک کب ہاتھ اٹھانے تھے؟ جب سردیوں کا موسم تھا، ظاہر ہے حدیث سے پتہ چل رہا ہے جب سردیوں کا موسم تھا، کیونکہ ہاتھ کشادہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہاتھ اٹھانا جو ہے حضرت امام مسلم بھی فرما رہے ہیں یہ مستحب ہے، ہمارے نزدیک سنت ہیں الحمدللہ، لیکن جو حضرات کہتے ہیں کہ فرض ہیں یا جو وہ اپنا موقف کبھی بھی یہ نہیں دے سکتا کہ رفع یدین پر جو باتیں آئیں گی، کسی نے لکھا ہے فرض ہے، کسی نے کہا سنت ہے، کسی نے کہا واجب ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی میں باتیں جب کروں گا، لیکن اس پہ یاد رکھیں اب بات واضح ہو گئی کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا اس وقت جب بالکل کشادہ ہو، اور بند جب ہاتھ جب کندھوں تک ہیں تو جس وقت چادر ہو یا کمبل ہو تو ہاتھ سینوں تک آ جاتے تھے، جب ہاتھ کھلے ہیں تو پھر کانوں تک ہیں، اس سے کم نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں یہ حدیث بھی ہمارے لیے الحمدللہ واضح ہو گئی۔ اب اس حدیث میں بات ثابت ہوگی۔ اب ایک اور چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں کچھ احادیث
وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں. وہ حدیث سے انشاءاللہ تعالی صفحات سے میں انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ جلدی کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں یہ حدیث ہماری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مسند امام احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 303 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. عن البراء بن عازب قال كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كبر رفع يديه حتى نرى ابهامه قريبا من اذنيه. کہ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اس قدر اٹھاتے کہ آپ کے دونوں انگوٹھے کانوں کے قریب دیکھتے. یہ حدیث اور دوسری حدیث یہ حضرت براء بن عازب سے دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294 کے اندر یہ ہے کہ وہ تکبیر کہتے رفع یدین کرتے یہاں تک کہ کانوں کے برابر ہو جاتے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعادہ نہ کرتے, یعنی درمیان میں رفع یدین نہ کرتے. اس کے بعد یہ ایک اور حدیث حضرت براء بن عازب طحاوی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 کے اندر وعن البراء بن عازب قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون ابهامه قريبا من شحمتي اذنيه. کہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اس قدر اٹھاتے کہ دونوں انگوٹھے کانوں کے لو کے برابر ہو جاتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 کے اندر, دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345 کے اندر, سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99 کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر کہی تو اپنے دونوں انگوٹھے کانوں کے برابر لے گئے, پھر آپ نے رکوع کیا تو اس طرح سے آپ کا ہر جوڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا اور تکبیر کہہ کر سجدے میں نیچے چلے گئے. تو آپ نے دونوں گھٹنے ہاتھوں پر سبقت کی, دونوں گھٹنوں نے ہاتھوں پر سبقت کی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ بھی حدیث ہے. اور حضرت انس بن مالک کی دوسری حدیث یہ دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300 کے اندر حدیث موجود ہے. آپ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اس قدر اٹھاتے کہ دونوں انگوٹھے کانوں کے برابر ہو جاتے, پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھتے. اور تیسری اس کے بعد ایک اور حدیث ابو داؤد شریف میں جو میں نے پہلے ذکر کی ہے, یہ ابو داؤد شریف جو عربی ہے اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور دوسری ایک اور حدیث حضرت وائل بن حجر والی یہ حدیث نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع فرماتے تو آپ دونوں ہاتھ اس قدر اٹھاتے کہ دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جاتے. اس کے بعد موجم طبرانی کبیر جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 18 کے اندر وہ فرماتے ہیں وائل بن حجر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ وائل بن حجر جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ. یہ میرے نبی کا اب قول موجود ہے. اگر فعل کی جگہ قول آ جائے تو قول معتبر ہوتا ہے. تو عورت اپنے اور بات بھی آ گئی کہ عورتوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ عورت اپنے دونوں ہاتھ پستانوں تک اٹھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ حدیث آ گئی. اور مسلم شریف کی حدیث وائل بن حجر والی کہ انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153 کے اندر یہ حدیث ہے. اور یہ عربی والی مسلم شریف آپ دیکھ لیں اس میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہا. حدیث کے راوی حمام کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھائے تو کانوں تک اٹھائے, کانوں کی لو تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے. اور اس کے بعد حضرت مالک بن حویرث والی بھی حدیث گزر چکی ہے. اگر کوئی عالم دین تلاش کرنا چاہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 کے اندر یہ بلکہ صفحہ نمبر 168 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. انہی سے ایک دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کانوں کے اوپر کے حصے تک اٹھاتے. یہ حدیث دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حضرت مالک بن حویرث سے یہ حدیث مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. اور اس کے بعد جو بزرگان دین کا مرقات المفاتیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 علامہ طیبی نے ذکر کیا ہے کہ جس وقت امام شافعی مصر تشریف لائے تو آپ سے سوال ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کیسے اٹھائے جائیں. تو آپ نے فرمایا نمازی اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ اس کی دونوں ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہو جائیں اور انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں اور انگلیوں کے پورے کانوں کے اوپر کے حصے کے برابر ہو جائیں. کیونکہ ایک روایت میں کندھوں تک اٹھانے کا ذکر ہے, دوسری میں کانوں تک اور تیسری میں کانوں کے اوپر کے حصے تک اٹھانے کا ذکر ہے. بس امام شافعی نے تینوں روایت پر عمل کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے وقت
رفع یدین میں ہمارے مذکورہ طریقے کے مطابق عمل کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اب یہ تو تھا ہمارا موقف کے اصل چیز ہے، جو کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے تھے وہ مالک وائل بن حجر والی حدیث ثابت ہو گئی، لیکن اصل چیز یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دوسرے حضرت مولانا خالد گرجاکھی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب صلاۃ النبی میں 152 صفحہ نمبر 152 کہتے ہیں اللہ اکبر کہنا دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیے، یعنی اس کا ذکر نہیں کیا کہ کانوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب بات ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی ابو داؤد شریف کی حدیث سے کہ اصل یہ نہیں ہے کہ کندھوں تک اٹھاؤ، اصل ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، لیکن اگر بامر مجبوری آپ کو کوئی کپڑا ہے یا کوئی اس طرح ہے تو پھر آپ کندھوں تک اٹھاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث قولی ہمارے پاس موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا ہے، تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا حکم ہو تو وہ قولی حدیث ہوگی۔ لہذا آج تک بس یہی، اگر کسی کا سوال ہو تو ہم سے سوال کرے، اور ویڈیو کو آپ نے پورا سننا ہے، یہ نہیں کرنا کہ درمیان میں 2-4 ہماری باتیں کاٹ کر اپنے علماء کی طرف سینڈ کر دیں کہ انہوں نے لکھا ہے۔ دیکھو اللہ پاک کو ہم نے جان دینی ہے، لہذا یاد رکھیں یہ سنت رسول کو آپ اس طرح، میں نے یہ ویڈیو جو بنائی ہے ایک عالم دین میں نے سنا ہے کہ تقریر کر رہا تھا، وہ نعوذ باللہ اس طرح کر رہا تھا، یہ ایسے کرتے ہیں احناف، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ویڈیو کے اندر وہ ایک عالم دین تھا، بزرگ تھا، لیکن میں نے سوچا، پھر اس نے ایک اور بات کری، کہتے ہیں ہاتھ ایسی جگہ باندھ لیتے ہیں وہ نازک جگہ ہے، اس نے وہ اپنا حوالہ دکھایا، اور ساتھ جو بیڈ پہ بیٹھا ہوا بندہ تھا داڑھی والا، وہ بڑا ہنس ہنس کے باتیں سن رہا تھا۔ رسول اللہ کے غلاموں، اللہ کے نبی کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو سنتے ہوتی ہیں، کیا وہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے تم نعوذ باللہ ان کی توہین کر رہے ہوتے ہو؟ یاد رکھو قبر بڑی مشکل سے، قبر میں جب جانا ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ کون سچا کون جھوٹا۔ یاد رکھیں رفع یدین کے متعلق دونوں حدیث، لیکن اصل وہی میں نے پہلے بتایا کہ جب کندھوں تک اٹھاتے چادر ہویا کرتی تھی، وائل بن حجر کی ابو داؤد شریف والی حدیث، جب کندھوں تک ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے کانوں تک، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کھلے ہوتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے۔ کل انشاءاللہ تعالی جو میری آنے والی ویڈیو ہے وہ آئے گی اس پہ کہ ہاتھ باندھے کہاں جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ کا غلام بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔